تو مجھے تو ہمیشہ ایسے موقع پہ اس طرح کا گانا یاد آتا ہے. تو بہرحال نہیں میں آپ کو بات سے بھاگ رہی تھی آج آپ کو قابو کرنا. نہیں میسیجز وغیرہ تو کالس تو آپ بھی کرتی ہوں گی لڑکیاں, فینس تو ہیں, نیچرل ہے یہ تو. یار وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, مجھے پتا آپ پوچھنا بھی کیا چاہ رہے ہو, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں نا آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, میں نے آپ سے کہا میں نے پالیٹکس کرنی تھی, میں نے کوئی اسکینڈلائز نہیں ہونے دیا اپنے آپ کو. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کی پرائیویٹ لائف کیا ہے, جس نے کبھی وہ پتہ نہیں لگنے دی کسی کو تو وہ ابھی آج بھی نہیں بتائے گا آپ کو. لیکن یہ ہے کہ میں نے کافی محتاط زندگی گزاری ہے, اور اس کا مطلب یہی ہے محتاط جب آپ گزارتے ہیں تو آپ اس طرح کی چیزیں کم بھی کرتے ہیں. اچھا کوئی ایسا واقعہ, کوئی آپ کی کوئی ایک ایسی فین ہو جس نے جان کھا لی ہو, فون میسیجز کر کے رات سو رہے ہیں 3 بجے فون آیا اور وہ بتا رہی ہے کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, کوئی ایسا انسیڈنٹ تو ہوا ہوگا کوئی؟ ہاں یہ تو ہوتا رہتا تھا. کوئی ایک واقعہ کوئی شیئر کریں یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, واقعہ میں آپ کو کوئی دیکھتا ہوں شیئر کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. ایک خاتون تھی, جو ایک لڑکی تھی, مطلب جو اس نے پتہ نہیں ادھر کوئی نام لکھوا لیا تھا تو میرا, تو اس کے کالج میں اس نے بتا دیا غلطی سے, تو وہ کالج میں مشہور ہو گئی, اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا. پھر اس کے کوئی اور وہیں کالج میں پڑھتی تھی جو ہماری فیملی فرینڈ تھی, مطلب ہمارے گھر میں جس طرح آنا جانا لوگوں کا ہوتا ہے, اس کی فیملی کی لڑکی تھی. اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ اس طرح اس نے کیا. اس نے نام لکھوا لیا آپ کا؟ ہاں بس وہ کرتے ہوں, اور لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے, لوگوں کی اپنی اپنی ہوتی ہیں نا, انکلینیشنز ہوتی ہیں. پھر رسپونڈ کیسے کرتے ہیں کہ نہیں میں نہیں بات کرنا؟ نہیں میں نے تو اس کو بلکہ کہا کہ اس کو کہو کہ یہ تو تمہارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اس کو یا تو اتروا دو اور یا یہ تو بدنام ہو جائے گی ساری. اور اس زمانے میں بڑے مسئلے بھی تھے, اب تو پھر تھوڑی سی لائف کھل گئی ہے. چلو ایک تو واقعہ میں نے آپ کو بتایا, لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا ہمارے زمانے میں نہ تو میں نے پھر کہا نہ یوٹیوب تھا, نہ سی ڈی تھی, سی ڈی تک نہیں تھی, کیسیٹ تھی اور ایسے سی ڈی آئی تھی, وی سی آر تھا صرف, کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا. کال ہوتی تھی سیدھی سیدھی, میسج ہو جاتے ہیں, وہ جو میسج ٹو میسج ہوتا ہے, فون ٹو فون میسج. اس زمانے میں جو لوگ صرف 3 ٹی وی کے چینل تھے, میں جب آیا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن, پی ٹی وی ورلڈ اور این ٹی ایم. اس زمانے میں جو لوگ گانا گاتے تھے یا کسی بھی وجہ سے مشہور ہوتے تھے نا, ان کی جو شہرت کا لیول ہوتا تھا نا وہ عجیب ہوتا تھا. وہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے, کیونکہ ہوتے بڑے کم لوگ تھے نا, آپ سمجھ رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی چینل ہی 3 ہیں, کیسٹ سی ڈی سے صرف آپ جا رہے ہیں لوگوں تک, لوگ تو آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے نا, کہاں دیکھیں گے. تو کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب چڑھتے تھے نا اسٹیج پہ تو لوگ رونا شروع کر دیتے تھے. میں آپ کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, ہاں بالکل آپ کو سچ بتا رہا ہوں. مجھے پتا ہے لوگ اس کو بات کو سمجھیں گے نہیں, کیونکہ لوگ پہلی دفعہ دیکھتے تھے اس بندے کو یا اس عورت کو جو پہلی دفعہ جس کو آپ نے اسی امیجنیشن میں چلے جاتے ہوں گے کہ وہ بندہ جس کو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے. ایگزیکٹلی. اچھا میں آج بھی یہ کر سکتا ہوں, امیجن کر سکتا ہوں کہ جس لیول پہ شاہ رخ خان یا امیتابھ بچن پوری دنیا میں جو مشہور ہیں, وہ تو شاید ابھی بھی اتنے میڈیا کے باوجود کہیں جائیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کے شاید چیخے ماریں گے, اور کب مارتے بھی ہیں لوگ. لیکن ہم نے بھی یہ چیز دیکھی ہوئی ہے, اپنے ملک کے اندر دیکھی ہوئی ہے. تو اب تو وہ نہیں ہے یار, میں آپ کو بتاؤں وہ چیزیں اس طرح سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر بندے کی ایکسیس بھی ہے, سٹارز اتنے زیادہ ہیں نا, سٹارز بہت زیادہ ہیں بھرمار. اچھا جواد بھائی یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی, عید کا دن ہے, بڑی عید ہو, خوابوں کا کھانے پکانے کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. صرف کھانا کھانے کا ہی شوق ہے, کوئی بنانے میں کوئی بھابھی کا بھی ہاتھ شاتھ بٹاتے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں, مجھے نہیں آتا یار. میں حالانکہ سچ بتاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر مرد کو کھانا بنانا آنا چاہیے, اس کو ہاتھ بھی بڑھانا چاہیے. اور کئی دفعہ لوگوں کو اکیلا رہنا پڑ جاتا ہے. کوئی خاص اوکیزن عید وغیرہ میں بھی کچن میں نہیں جاتے؟ نہیں میں نہیں, اصل مجھے آتا نہیں. میرے والد صاحب نے نہیں کبھی بنایا, وہ ہمارے گھر میں چونکہ ریت ہی نہیں تھی تو ہم نے بھی نہیں بنانا شروع کیا. میرے دونوں بھائی ویسے کیونکہ اب باہر ہیں, میرا خیال ہے وہ دونوں شاید بنا لیتے ہیں. میرا سب سے چھوٹا بالکل آج تک نہیں کچن میں؟ میں بھابھی نے فرمائش کی ہو آج تو اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کے؟ نہیں کبھی بھی نہیں. ان کو پتہ ہے میرا کہ آتا ہی نہیں ہے. انڈا ابال لیتا ہوں اور چائے بنا لیتا ہوں اگر بنانی پڑ جائے تو. لیکن میرا ایک سب سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ کھانا بنا لیتا ہے. اچھا ہمیں یہ تو پتا ہے کہ آپ کو کھانے بنانے کا شوق تو نہیں, لیکن کھانے کا بڑا ہے. پسند میں جا کے بڑے سنے آپ, پراٹھے شراٹھے کھابے اڑائے ہیں؟
بہت بہت زیادہ کھایا میں نے زندگی میں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جتنا میں نے کھایا ہے اس کے حساب سے میری باڈی. میں وہی بات دیکھنے لگا تھا. پھر بھی بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کیا. بہت کھایا ہے. ہوتا شاید یہ تھا کہ میٹابولزم بڑا ہائی تھا, تو جو میں کھاتا تھا وہ لگ جاتا تھا. اور پھر ایکٹیویٹی بھی بہت تھی, میں بہت زیادہ پھرتا ورتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, بھاگتا دوڑتا تھا, آنا جانا, سائیکلنگ بھی کرتا تھا. ہاں وہ خود بخود ہی نا جو بھی کھایا ہوتا تھا وہ ہنڈال لیتے تھے ہم. ہاں وہ جزء بدن بن جاتا تھا, اور ایکسرسائز میں وہ چیزیں جو تھی نا لگنے کی بجائے توند نکلنے کی, آپ اس کو وہ کر لیتے تھے. لیکن اب تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جواد صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جواد احمد سے ہماری ڈسکشن جاری ہے. یہاں ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جواد بھائی سے ہم پوچھیں گے, ان سے لازمی ہم پوچھیں گے کہ ان کا فیوریٹ سنگر کون سا ہے, فیوریٹ پولیٹیشین کون سا ہے, اور کسی اپنے فیوریٹ سنگر کا ایک گانا بھی ہم جواد بھائی سے سنیں گے. اور یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جواد احمد صاحب سے مزے کی چٹپٹی باتیں جاری ہیں. جواد بھائی, اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ تو ہم سب کے پسندیدہ سنگر ہیں ہی, جواد احمد کا فیوریٹ سنگر کون سا ہے؟ ایلوس پریسلے ہے, ویسٹ سے, مجھے بہت پسند ہے. اچھا. اور اگر آپ مجھے انڈیا پاکستان میں پوچھیں گے, کیونکہ میں نے دونوں کو بہت سنا ہے. میں پاکستان کا خاص طور پہ نہیں, میں دونوں کی بات بتاؤں گا. پہلے کشور کمار سے, پھر اس کے بعد اگر آپ مجھے صرف پاکستان کا پوچھیں گے تو مہدی حسن. مہدی حسن گائک بہت ہی بڑے تھے, کشور کمار سے بھی بہت بڑے تھے, لیکن مجھے کشور کمار کی آواز بہت پسند ہے. اچھا. مجھے لگتا ہے ان کی آواز میں ایک ایکسپریشن ہے. واہ, خوبصورت سر, خوبصورت. یقین کریں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ بالکل اسی امیجینیشن میں, اسی چیز میں چلے جاتے ہیں جتنا خوبصورت آپ نے گایا ہے. جواد بھائی, اچھا اب سوال میں اگر آپ سے یہ کروں, جواد احمد کا سنگنگ کی دنیا میں جواد احمد کس سے انسپائر زیادہ ہیں, یا آپ اگر کوئی پوچھے جواد احمد کا استاد کون ہے سنگنگ میں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا نا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کھیپ ہے پوری. اس میں کشور کمار ہیں, محمد رفیع ہیں, اس میں لتا منگیشکر ہیں, اس میں آشا بھوسلے ہیں, پھر پاکستان میں مہدی حسن ہیں, طفیل نیازی ہیں. نہیں کوئی ایسا سنگر جن سے براہ راست آپ نے سیکھا ہو, ٹریننگ لی ہو؟ نہیں, میں نے نہیں سیکھا کسی سے. نہیں, یہ ایک کمی ہے میرے میں. اچھا. دیکھیں, پوری دنیا میں جو بھی سنگر ہماری طرح کے ہوتے ہیں نا, جو خود رو پودے ہوتے ہیں, خود بخود ہی گانا شروع کر دیا, ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ ایک خاص حد سے زیادہ پھر نہیں جا سکتے آگے, کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میری ٹریننگ ہوتی تو شاید میں اس سے بہت بہتر گا سکتا تھا. لیکن پھر یہ بھی تھا کہ میں پولیٹکس کرنی تھی تو ضرورت نہیں تھی. یا تو میں میوزیشین ہی بننا ہوتا نا, مطلب سنگر ہی بننا ہوتا. تو میں آپ کو سچ بتاؤں وجہات, تو اگر میں نے ایکچولی صرف سنگنگ کرنی ہوتی اور میرے گانے میں کچھ ہٹ ہو گئے ہوئے تھے, تو اگر میں نے پولیٹکس نہ کرنی ہوتی تو میں نے سوشل ورک پھر کیا, کیونکہ میں نے پولیٹکس کرنے کے لیے مجھے اور روٹس تلاش کرنے پڑے نا. تعلیم پہ کام کیا, صحت پہ کام کیا, پولیو کا میں ایمبیسڈر بن گیا پاکستان کا, بے شمار سوشل ورکس ہیں, زلزلے, سیلاب, یہ سارے میں نے, پاپولیشن, ڈرگز کے اوپر وہ جو منشیات, انسداد منشیات, تو بہت سارے کام کیے میں نے. تو وہ میں نہ کرتا, پھر میں ٹریننگ لیتا, پھر میں اس طرف جاتا. لیکن ٹائم ہی اتنا نہیں ملا, دوسری جگہوں پہ اتنے آپ کے ماشاءاللہ مصروفیات تھیں. اچھا, وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جس نے آپ کو واقعی میں جواد احمد بنایا, یا کون سا ایسا گانا آپ سمجھتے ہیں جس نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر, بام عروج پر پہنچا دیا ہو؟ پہلا جو گانا میرا تھا نا, اللہ میرے دل کے اندر, وہ غریب اور امیر کے فرق کے اوپر تھا. جو میرا سیاسی فلسفہ تھا, جس کے اوپر یہ پارٹی بھی بنائی ہے, اور اسی گانے سے آپ کو فیم ملا. ہاں جی. برابری پارٹی پاکستان جو ہے, یہ ایکچولی اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم امیروں کے ساتھ نہیں کھڑے سیاسی طور پہ. اگر کوئی امیر مجھے ملتا ہے, میں اسے اچھی طرح ملتا ہوں, بات چیت بھی ہوتی ہے, ہم کوئی دشمن نہیں ہیں امیروں کے, لیکن ہم سیاسی طور پہ ان کے مخالف ہیں. کیونکہ اس ملک میں ساری اکانومی جو ہے, معیشت, وہ امیروں کے لیے چلی ہے, عام لوگوں کے لیے نہیں چلی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنی مرضی پارٹیز ہوں, تحریک انصاف ہو, مسلم نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, چاہے یہ اپوزیشن میں ہو یا چاہے حکومت میں ہو,
آپ ان کے احساسے دیکھیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب دوسرے کی حکومت میں بھی اپوزیشن بیٹھے ہوئے ان کے احساسے بڑھ رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں تو غریب جو ہے وہ مہنگائی غربت اس کے ہاتھ سے زمین نکل گئی ہے, وہ زمین نہیں خرید سکتا, وہ علاج نہیں کرا سکتا, اپنا زیادہ کو بڑی بیماری ہو جائے گھر کے اندر تو میرا اپنے اچھے اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیج سکتا, کالج یونیورسٹی میں نہیں بھیج سکتا, بڑے مسئلے ہیں. اچھے ہاسپٹل میں نہیں بھیج سکتا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا سفر تھا نا میرا, اللہ میرے دل کے اندر سے سٹارٹ ہوا. اسے میں نے امیر غریب کا فرق دکھایا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور وہ بندہ بھی آخر میں وہ چابی پھینک دیتا ہے اپنی گاڑی کی, شاید آپ نے ویڈیو دیکھا ہو, اور وہ اپنے کریڈٹ کارڈ وغیرہ بھی سب چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ایسی کی ویڈیو میں بڑا خوبصورت اس کے اندر پیغام بھی اچھا ہے. تو وہ اس گانے سے میں روح شناس ہوا, مطلب لوگ مجھے جاننا شروع ہوئے. لیکن میرا جو گانا ہٹ ہوا نا پہلا اور بہت بڑے پیمانے پہ ہٹ ہوا وہ او کہندی یہ تھا. ایگزیکٹلی وہ تو ہم سب کا فیوریٹ ہے. اچھا وہ بھی گانا بھی سنیں گے. جواد بھائی پولیٹیشین بھی ہے ماشاءاللہ, آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کس کے زیادہ فالوور ہیں, آپ سمجھتے ہیں انسپائر کسے کرتے ہیں؟ دیکھو یار, انبیاء علیہ السلام جو ہے نا, پہلے تو ہم ابراہیمک جو انبیاء ہمارے ہیں علیہ السلام ان کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیں, وہ انقلابی تھے, انہوں نے باقاعدہ جنگیں لڑی عام لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے. وہ غریبوں محکوموں محتاجوں کے ساتھ تھے, یتیموں کے ساتھ تھے, ان کو لڑنا پڑا اور آخرکار وہ فتح مکہ ہوئی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک نظام بنایا جس کے آخر میں انہوں نے پھر خطبہ دیا کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں, یعنی کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, سوائے اس کے کہ کوئی تقوی میں یعنی نیکی میں کسی سے آگے بڑھ جائے. تو وہ بھی اس کے بعد بالکل وہ تو آپ نے بتایا. میں واپس آتا ہوں, مجھے پوری بات ہی میری سن لو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے. کون تھا فرعون؟ امیر آدمی تھا. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, وہ بنی اسرائیل کے ساتھ انہوں نے ریولٹ کر دیا ایک طرح سے, وہ ان کے پیچھے پڑ گیا, ان کو نکلنا پڑا, ان کے ساتھ وہ جگہ جگہ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے تو باقاعدہ رومنز کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ سارے انقلابی تھے. بالکل. اس کے بعد ایون اگر آپ اس خطے میں آ جائیں نا, یہ جو ہندو سکھ ہمارے دوست ہیں یا پاکستان میں بھی بہت رہتے ہیں, مسیحی سوری بدھ مت ہیں, بدھسٹ ہیں, ان کے بھی جو بڑے بڑے لوگ جن کو یہ مانتے ہیں نا, ان کی بھی جنگیں ہوئی ہیں, اسی لیے ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے عام لوگوں کے لیے لڑے. اس کے بعد مجھے اچھے جو لگتے ہیں وہ مارکس ہیں, اینگلز ہیں, اور ولادیمیر ایلچ لینن ہیں جو رشین ریولوشن کے پرپیٹریٹر تھے, جنہوں نے روس کا انقلاب کیا تھا. یہ سارے مجھے انسپائر کرتے ہیں. اچھا یہ سارے انسپائر. موجودہ پاکستانی پولیٹیشین میں دو کے نام لوں گا, عمران خان اور نواز شریف. ان میں سے کسی ایک کی خوبی بتانی ہے, ریپڈ فائر ٹائم کم ہے, اور ایک کی خامی بتانی ہے. نواز شریف صاحب کی کیا ایک خوبی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے؟ امیر بہت ہیں. یہ خوبی آپ کو اچھی لگتی ہے. اور خامی کیا ہے؟ امیر بہت ہیں. خامی بھی یہی ہے. عمران خان صاحب سچ نہیں بولتے. سچ نہیں بولتے, یہ تو ہوگی خامی. اور خوبی؟ اور جھوٹ پہ بڑی مضبوطی سے قائم ہے. واہ واہ. جواد احمد کی اپنی ایک خوبی اور ایک خامی؟ میری خوبی تو صرف یہی ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہوں, زمین پہ سو سکتا ہوں. اے سی کے بغیر میں نے ساری زندگی گزاری ہے. میں اکیلا ہوں, میں اے سی میں نہیں بیٹھتا, میرے آفس میں اے سی نہیں ہے. اچھا. ہاں, میں لگژری کو پسند نہیں کرتا. میں منیمل پاسبل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا اس میں رہ سکتا ہوں. خامی؟ خامی یہ ہے کہ اب تو وہ کنٹرول ہو گئی ہے. غصہ بڑا آتا تھا تو غصہ میں نے کنٹرول کر لیا ہوا ہے. اب نہیں رہی خامی وہ والی. کنٹرول کر لی. صحیح. اچھا جواد بھائی, کوئی ایسا ہم گانا آپ سے سنیں گے, کوئی قومی ایسا نغمہ ہو ہمارے آرمی جوانوں سے متعلق, کوئی ایسا جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو, آپ کی آواز میں ہم وہ سننا چاہیں گے؟ وہ تو آپ سب نے سنا ہوا ہے. میں پاکستان کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں, آرم فورسز کو بھی. بلکہ آج کل جو یہ مسائل ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں صرف یہ کہنا چاہیے فوج کو کہ فوج کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ہمیں اصولی طور پہ کہنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے ہٹ کیا جا رہا ہے نا فوج کو, غلط. اور وہ بھی وہ کر رہے ہیں جو فوج سے ہی فائدے اٹھا کے آئے ہیں.